ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات انه اتانی اللیلۃ آتیان وانهما قالا لي انطلق واني انطلقت معهما وانا اتينا على رجل مضطجع واذا آخر قائم عليه بصخرة واذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه فیتدہدہ الحجر۔ جس انسان کی قبر آسان ہو گئی تو اس کا حشر بھی آسان ہو جائے گا، قیامت کا دن بھی آسان ہو جائے گا، اور جس کی قبر مشکل ہو گئی تو اس کا اگلا جہان، قیامت، حشر، نشر، حساب کتاب، پل صراط، وہ بھی مشکل ہو جائیں گے۔ تو ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی جو قبر ہے یا عالم برزخ، اس کو آسان بنائیں، اس کو جنت کا باغیچہ بنائیں، قبر کے حساب و کتاب سے نجات حاصل کریں اور ہر اس کام سے بچنے کی سرتوڑ کوشش کریں جس کام کی وجہ سے قبر مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ نے سن لیا پہلے کہ کافر اور منافق کی قبر انتہائی دشوار ہے۔ 8 قسم کے عذاب ہوں گے منافق کو قبر میں، وہ میں نے پہلے بتائے تھے۔ اب ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہے، دل سے کلمہ پڑھا ہے، منافق تو وہ ہے نا جس نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن دل سے کلمہ نہیں پڑھا، دل میں وہ کفر رکھتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہے جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، منافق نہیں ہے۔ جب وہ قبر میں جائے گا تو کچھ دنیا میں ایسے کام ہیں، گندے کام، برے کام، جن کے کرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا اس آدمی کو جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ تو ہم نے وہ کام سننے ہیں، سمجھنے ہیں اور اپنے زندگی کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہیں ہم وہ کام تو نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی ہے، دوزخ بھی دکھایا ہے امت کے لیے، اور قبر بھی دکھائی ہے، عالم برزخ بھی دکھایا ہے کہ عالم برزخ میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، سیدنا سمرہ بن جندب اس کو بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک خواب سنایا۔ خواب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں عالم برزخ دیکھا، قبر کے حالات خواب میں دیکھے اور پھر صحابہ کرام کو بتائے، امت کو بتایا۔ تو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ مکمل جو خواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، عالم برزخ دکھایا گیا ہے، بیان کریں گے۔ آج ایک واقعہ اس خواب میں جو پیش آیا وہ سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات میرے پاس خواب میں 2 فرشتے آئے۔ ایک فرشتہ تھا جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے تھے میکائیل۔ یہ دونوں فرشتے میرے پاس آئے اور دونوں ہی ایسی شکل میں آئے، ایسی صورت میں آئے کہ میں پہچان نہ سکا کہ یہ جبریل ہے، حالانکہ پہلے بھی آتے تھے، لیکن آج ایک
نئی شکل لے کر آئے۔ ان دونوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، تو میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے 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 اتینا علی رجل مضطجع، اچانک ہم ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ خواب سنا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے پیارے محبوب پیغمبر کو عالم برزخ دکھایا، قبر دکھائی، عالم قبر میں کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور ایک دوسرا آدمی اس کے سر پر کھڑا تھا، اور جو آدمی کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بڑا بھاری پتھر تھا، پتھر اٹھا کر کھڑا تھا۔ پھر کیا ہوا، میں نے دیکھا کہ اچانک اس آدمی نے جو کھڑا ہوا تھا اس نے وہ جو پتھر تھا نا بھاری، وہ لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر مار دیا۔ اللہ فَيَصْلَغُ رَأْسَهُ، اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے اس آدمی کا سر کچلا گیا۔ اللہ، سر کچل کر رکھ دیا۔ اتنا بھاری پتھر سر پر لگے تو کیا عالم ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ سر کچل دیا، اور پتھر جو تھا سر پر لگنے کے بعد دور چلا گیا۔ وہ آدمی پتھر لینے کے لیے پتھر کے پیچھے چل پڑا۔ فَيَأْخُذُهُ، پھر دوبارہ پتھر اٹھا لیا، واپس پھر اس آدمی کی طرف آیا۔ اللہ، جب واپس آیا نا تو اس کا جو سر تھا جو کچلا گیا تھا دوبارہ پھر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے پتھر مارا، پھر سر کچل دیا، پھر پتھر دور چلا گیا، پھر وہ پتھر لینے چلا گیا۔ بس یوں بار بار سزا دی جا رہی ہے، اور پتھر کے ساتھ اس لیٹے ہوئے آدمی کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اللہ، کتنی سخت سزا ہے۔ یہ عالم برزخ میں قبر میں ہو رہا ہے۔ میں نے جب یہ عالم دیکھا تو میری زبان سے نکل گیا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی نے کوئی بڑا سخت جرم کیا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے ان ساتھیوں سے پوچھا، میں نے کہا سبحان اللہ، ما ھذا نے، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ دو آدمی کون ہیں؟ ایک کو سزا مل رہی ہے، ایک سزا دے رہا ہے، اور بار بار سزا دی جا رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جس کا پتھر کچلا جا رہا ہے اس کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ تو آئیے وہ جرم سنیں۔ نمبر 1، 2 جرم تھے۔ اللہ، 2 قسم کے جرائم ایسے ہیں کہ اگر ان سے توبہ نہ کی گئی، آدمی وہ جرائم لے کر مر گیا تو قبر میں یہ سزا ہے۔ یہ اس آدمی کی سزا ہے جو منافق نہیں ہے، جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، نہ شرک کرتا ہے، نہ کفر، نہ نفاق، لیکن یہ جرم کر کے گیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی، توبہ نہیں کی تھی۔ 2 جرم۔ نمبر 1، پہلا جرم کیا ہے؟ ینام
عن الصلاۃ المکتوبہ تھی۔ یہ جو آدمی ہے اس نے یہ جرم کیا ہے دنیا میں، حالانکہ یہ کلمہ دل سے پڑھتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا تھا، لیکن جب فرضی نماز کا وقت آتا تھا یا نام یہ سو جاتا تھا، سو جاتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں تھی، نماز کو اس نے اہمیت ہی نہیں دی، دنیا کے کاموں کے لیے جاگتا تھا، فصل کو پانی لگانے کے لیے جاگتا تھا، دکانداری کے لیے جاگتا تھا، دوستوں سے ملاقات کے لیے جاگتا تھا۔ میں برطانیہ کی ایمبیسی میں گیا، اسلام آباد، برطانیہ کا ویزا لگوانے کے لیے۔ تو جس دوست کے پاس میں گیا اسلام آباد، میں رات کو پہنچ گیا، اس نے کہا بھائی سونا نہیں ہے، ابھی کھانا کھا لو، رات 12 بجے آپ کو ایمبیسی میں جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کا کہ وہاں باری نہیں آتی، لمبی لائنیں لگتی ہیں لوگوں کی، آپ رات 12-1 بجے جائیں گے نا تو صبح 8 بجے باری آئے گی۔ میں بڑا حیران، تو میں کہا ٹھیک ہے ابھی آپ کو تجربہ ہے، تو ہم دونوں رات 1 بجے پہنچ گئے ایمبیسی میں۔ اچھا، سردی کا موسم تھا، اور اسلام آباد کی سردی کا موسم تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یقین مانیے کہ یہاں سے لے کر جیسے عبدالغفار کی دکان ہے، اتنی لمبی لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی 1 بجے رات کے۔ ان اکثر ان میں سے جو تھے انہوں نے پینٹیں پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں بیگ پکڑے ہوئے تھے، ٹائی لگی ہوئی تھی۔ وہ کیوں کھڑے تھے؟ ویزا لگوانے کے لیے، نیند کی پرواہ نہیں۔ میں بھی لائن میں لگ گیا۔ 8 بجے جا کر دفتر کھلا اور 1 بجے سے لوگ کھڑے ہیں۔ یعنی دنیا کی اہمیت بڑی ہے، دنیا کی خاطر یہ جاگتا تھا، لیکن نماز کا جب وقت آتا تھا یہ سو جاتا تھا۔ اس نوجوان کا کیا بنے گا جو ساری رات موبائل دیکھے اور پچھلی رات سو جائے اور پھر دن چڑھے بیدار ہو؟ نماز تو پڑھی لیکن اس کے وقت میں نہیں پڑھی، جب نماز کا وقت آیا سو گیا۔ عالم برزخ میں یہ سزا ہے۔ ایسا آدمی اگر اس نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنے آپ کو درست نہ کیا، تو عالم برزخ میں اس سزا سے اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ فرمایا کہ الی یوم القیامہ، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی، قبر میں اس سستی کرنے والے، فرضی نماز کے وقت سو جانے والے کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ دوسرا جرم، علمہ اللہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی دولت عطا فرمائی تھی، اسے حافظ قرآن بنا دیا، لیکن اس نے کیا سلوک کیا قرآن سے؟ فنام عنہ باللیل، اس نے رات کو کبھی اٹھ کر قرآن نہیں پڑھا، یہ سزا ہے اس کی۔ حافظ قرآن کو یہ سزا مل رہی ہے کہ جس نے قرآن تو یاد کر لیا لیکن تہجد میں اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل، رات کو سو گیا، پوری رات سویا رہا، اس نے وہ دل میں 30 پارے ہیں، رات کو اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ۔ اور دوسرا جرم، ولم یعمل فیہ بالنہار، دن کے وقت قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تھا اور رات کو قرآن اٹھ کر پڑھتا نہیں تھا۔ جب سے یہ مرا ہے تو میں قیامت تک اس کی یہی سزا ہے۔
تو اللہ تعالی ہمیں ان دونوں جرائم سے پاک فرمائے۔ اگر حافظ قرآن بن گئے ہیں تو رات کو کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پڑھنے پر گزاریں، اور فرضی نماز کا جب وقت آ جائے تو سونا نہیں ہے بلکہ پہلے نماز پڑھنی ہے، باجماعت نماز پڑھنی ہے، تاکہ ہماری قبر آسان ہو جائے۔ جب قبر آسان ہو گئی تو آخرت بھی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔